مومنین کے بار بار سوال آ رہے ہیں فطرہ کے بارے میں، زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں۔ زکوٰۃ فطرہ غرباء پر واجب نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ فطرہ ادا کرے۔ جو بندہ غریب ہے، جو فقیر ہے، اس پہ واجب نہیں ہے کہ وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ ادا کرے۔ یہ اس پہ واجب ہے جو غریب شمار نہیں ہوتا۔ اب غریب کسے کہتے ہیں؟ غریب یا فقیر یا مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سال بھر کے ضرورت کے اخراجات نہ ہوں۔ ایک انسان کے سارے سال کے ہم جمع کریں، فرض کرو اس کی ضرورت بنتی ہے 2 لاکھ روپیہ، اس کے سارے سال کے فیملی کے اخراجات جو ہے وہ 2 لاکھ بنتے ہیں، اور اس کی جو آمدنی ہے وہ ساری اگر ہم جمع کریں تو وہ 2 لاکھ تک نہیں پہنچتی، تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ غریب ہے۔ جس کی آمد، اس کے اخراجات، ضروری اخراجات سے کم ہو، وہ غریب ہوتا ہے۔ غریب پہ واجب نہیں ہے کہ وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ ادا کرے۔ ہاں مستحب ہے اس کے لیے، اور مستحب کام کو اگر کوئی انجام نہ دے تو گناہ گار نہیں ہوتا، واجب کو ترک کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ تو غریب بندے کے لیے مستحب ہے کہ وہ فطرہ ادا کرے۔ اور جو اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس ایک بندے جتنا فطرہ اس کے گھر میں ہے، تو وہ اس طرح کر لیں کہ وہ اپنے بیوی کو دے دے، بیوی آگے بچے کو دے دے، بچہ آگے اور بچے کو دے دے، اور جو آخری ہے وہ گھر سے باہر کسی اور غریب کو دے دے۔ اگر اس طرح کر لیں تو اچھا ہے۔ یہ کام کرنا ان پہ واجب نہیں، وہ غرباء ہیں، وہ خود فطرہ لینے والے ہیں، وہ مستحق ہیں فطرے کے، تو غریب پہ واجب نہیں ہے۔ فطرہ میں ایک چیز کا خیال رہے، یہ غلطی جو مومنین سے ہوتی ہے، ہو سکتی ہے غلطی ہو جائے، فطرہ قربتاً الی اللہ کی نیت سے دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی احسان جتلانے کے لیے کسی اور کو اپنا ممنون اور مشکور بنانے کے لیے اس کو دے رہا ہے، تو یہ قربتاً الی اللہ کی نیت ترک کر رہا ہے، اور یہ گناہ گار شمار ہو رہا ہے۔ اب دیے تو وہی پیسے ہیں فطرے والے، اوپر گناہ بھی ہو گیا ہے کیونکہ اس نے قربتاً الی اللہ کی نیت نہیں کی ہے۔ بندے نے ریاکاری کی ہے، تو ریاکاری سے قربتاً الی اللہ کی نیت حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا فطرہ ادا بھی کیا ہے اور اوپر سے گناہ بھی ہو گیا ہے، تو فطرہ قربتاً الی اللہ کی نیت سے دیا جائے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ جو مومنین کو پیش آتا ہے وہ یہ کہ بندے کے گھر عید والی رات مہمان آ جاتے ہیں، تو کیا ان کا فطرہ واجب ہوگا؟ کہا مہمان 2 قسم کے ہیں، ایک ہیں جو کھانا کھا کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، جیسے ہم نے اسی رات کسی کی افطاری کروائی تو اس نے افطاری کی اور چلا گیا، وہ ہماری کفالت میں شمار نہیں ہو رہا، ہماری عیالت میں شمار نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر ایسا مہمان آ جائے جو وہ رات ہماری کفالت اور عیالت میں شمار ہو رہا ہے، تو پھر اس کا فطرہ ہمیں ادا کرنا پڑے گا۔ تو لہذا جو مہمان کفالت میں شمار نہیں ہوتا اس کا فطرہ ہم پہ واجب نہیں ہے۔ اچھا، بچہ پیدا ہوا ہے کسی کا، تو غروب آفتاب سے پہلے پیدا ہوا ہے تو اس کا فطرہ اس کے والد پر ہے، اگر غروب کے بعد پیدا ہوا ہے تو اس کا فطرہ والد پہ واجب نہیں ہے۔ غروب سے پہلے پیدا ہوا ہے، والد کی عیالت میں شمار ہو رہا ہے، فطرہ واجب ہے، غروب کے بعد تو واجب نہیں ہے۔ اب ہے کہ فطرے میں دینا کیا ہے؟ ہم پہ اپنا اور اپنے کفالت میں جو بچے ہیں، فیملی ہے، اس کا فطرہ ہم پہ واجب ہو گیا، کیا دینا ہے؟ کہا جو غذا آپ کے علاقے میں رائج ہے، جو چیز رائج ہے، اکثریت وہ استعمال کرتے ہیں، وہ دینا ہے۔ اور وہ کہیں پہ گندم اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہمارے علاقوں میں اکثریت، بلکہ پورے پاکستان میں تقریباً اکثر گندم ہی استعمال ہو رہی ہے۔ وہ کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں اکثر چاول استعمال ہوتا ہے، تو وہ چاول کے حساب سے دیں گے اور ہم گندم کے حساب سے۔ جہاں بعض لوگوں کو اشتباہ، بڑے بڑے لوگوں کو اشتباہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے وہی چیز انہوں نے دینی ہے۔ گھر معیار نہیں ہے، علاقہ معیار ہے۔ علاقے میں جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے غذا کے طور پر، وہ فطرے میں دینی ہے۔ تو وہ گندم استعمال ہو رہی ہے،
چاہے ایک گھر ہے جس میں گوشت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہر وقت گوشت کھاتے ہیں، تو انہوں نے علاقے کے مطابق دینا ہے۔ گندم، کتنی گندم دینی ہے؟ ایک بندے کا فطرہ 3 کلو ہے، 3 کلو گرام ایک بندے کا فطرہ ہے۔ اب وہ گندم دے اس کی مرضی، یا 3 کلو گرام گندم کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ قیمت دے۔ اگر 100 کلو بوری 12,000 روپے کی ہے، جیسا کہ سن رہے ہیں ہمارے علاقے میں، یہاں بکھر میں 12,000 کی اگر ہے تو پھر 120 کا کلو بنے گا۔ 12,000 کی اگر ہے تو 120 کا کلو بنے گا، 3 کلو کا بن جائے گا 360۔ اور اگر 12,500 کی ہے تو 125 روپے کا 1 کلو بنے گا، اور 3 کلو کا بن جائے گا 375۔ تو یہ آپ نے معلوم کرنا ہے کہ اس وقت جب عید آ رہی ہے، اس وقت ابھی عید میں آنے میں سے بھی کچھ دن رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی سستی ہو جائے، ہو سکتا ہے قیمت گندم کی بڑھ جائے، تو جو ریٹ ہوگا آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے، 3 کلو اس کا جو ریٹ بنے آپ کے ہاں، اس ریٹ کے مطابق آپ نے فطرہ دینا۔ تقریباً بن جائے گا، امید تو یہی ہے کہ 375 تک، شاید ان دنوں میں یہ ریٹ چل رہا ہو اور 375 روپیہ بن جائے، مزید اسی وقت دیکھیں گے۔ اچھا، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا فطرہ ابھی دے دیں ماہ رمضان میں، یا ضروری ہے کہ چاند رات اور چاند رات کے بعد صبح اور عید نماز سے پہلے پہلے دیں؟ اس وقت دینا ضروری ہے یا ابھی بھی دے سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ آپ اپنا فطرہ ماہ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، فطرے کی نیت سے، ادا کی نیت سے ابھی دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز بہتر ہے، بہتر طریقہ یہ ہے، اچھا یہ ہے، ورنہ ابھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ابھی قرضے کے طور پر دیں، قرض، غریب کو قرض دے دیں، اور جب چاند نظر آ جائے تو اس وقت اسی قرض کو فطرہ شمار کر لیجئے گا، اسی قرض کو فطرہ شمار کر لیجئے گا۔ یہ بہتر طریقہ ہے، یہ اچھا طریقہ ہے، ورنہ آپ ابھی فطرہ ادا کرنا چاہیں تو ماہ رمضان میں ادا کر سکتے ہیں۔ ایک بندے کا فطرہ اگر بن رہا ہے 375 روپیہ، تو کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم 375 کو تقسیم کر کے 3 بندوں کو دے دیں؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ کہا بہتر یہ ہے اس 375 کو تقسیم نہ کرو، وہ 375 اکٹھا ہی ایک بندے کا فطرہ ایک غریب کو دے دو۔ ہاں، اگر غریب اتنے زیادہ ہیں کہ آپ اگر تقسیم نہیں کرتے تو وہ محروم ہو جائیں گے اور خالی ہاتھ جا رہے ہوں گے، تو پھر آپ تقسیم کر سکتے ہیں، ورنہ غریب اتنے زیادہ نہیں ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ایک بندے کا پورا فطرہ ایک بندے کو دیں، یہ بہتر ہے۔ آخری بات، جس کو فطرہ دینا ہے وہ کیسا بندہ ہونا چاہیے؟ کس کو فطرہ دیں؟ جو بھی آ جائے بس دے دیں؟ کھانا یہ واجب ہے، یہ مومن کو دینا ہے، اور ایسے مومن کو دینا ہے جو احتیاط واجب بنا پر نمازی ہو، جو نماز کی پرواہ نہیں کرتا اس کو فطرہ نہ دے۔ مومن احتیاط واجب بنا پر نمازی ہو، علل اعلان فسق اور فجور اور گناہ نہ کرتا ہو۔ ایک بندہ ہے گھر میں، اس نے کوئی گناہ کر لیا ہے، علل اعلان تو نہیں کرتا نا، جو اتنا دین سے بے پرواہ ہے کہ علل اعلان فاسق و فاجر بن گیا ہے، احتیاط واجب ہے اس کو بھی نہ دو۔ ایسا بندہ جس کو دیا تو وہ گناہوں میں خرچ کرے گا، ہمیں پتہ ہے، وہ نشا کرے گا مثلا، تو اس کو بھی نہیں دینا۔ تو ایسے غریب کو دو جو نمازی ہو، علل اعلان گناہوں میں نہ گرتا ہو، اس پیسے کو گناہ میں استعمال نہیں کرے گا، ایسے نمازی غریب مومن کو دو۔ اور غریب کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص جس کی آمد اس کے اخراجات سے، ضروری اخراجات سے کم ہے، اور یہ جو کم ہونا ہے یہ سستی کی وجہ سے نہیں ہے۔ ایک بندہ کام ہی نہیں کرتا، اس کو فطرہ نہیں دیں گے، سست ہے۔ ایک بندہ ہے جو سستی نہیں کرتا لیکن کوئی حالات ایسے ہیں اس کو کام نہیں مل رہا، یا کام ملا ہے تو اس کی آمد کم ہے، جس کی وجہ سے اس کی ضرورتیں زیادہ ہیں، آمد کم ہے، یہ بندہ غریب ہے، آپ اس کو فطرہ دے سکتے ہیں۔ ہاں، اب کیا تحقیق کر رہے ہیں کہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں؟ چونکہ یہ ہمارا واجب ہے اور ہم نے دینا ہے نمازی بندے کو، کچھ نہ کوئی تو معلومات لینی پڑیں گی۔ جی ہاں، وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہیں، ان پہ نماز واجب نہیں ہے، تو اگر والد اور والدہ اور وہ نہیں پڑھتے تو ہم بچوں کو دیں گے، بچوں کے لیے دیں گے،
بچوں کے لیے دیں گے، ان پہ تو نماز واجب ہی نہیں ہے، ابھی چھوٹے ہیں، تو لہٰذا ان بچوں کو ہم دے سکتے ہیں. پھر ہم اس طرح جو ہے کہیں کہیں کام چلاتے ہیں. یہ اس کے حوالے کریں گے کہ یہ بچوں کا ہے، والد کے حوالے کریں گے کہ یہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا، یہ بچوں پہ خرچ کرنا ہے. ہم نے جو گندم دے رہا ہے فطرے میں وہ گندم حوالے کریں، جو پیسے دے رہا ہے ہم کچھ خرید نہیں کر سکتے، حتیٰ ہم نے پیسے علیحدہ کر لیے ہیں تو ان پیسوں کو ان سے اٹھا لیں کچھ اور ان کی جگہ اور پیسے رکھ لیں، ایسے بھی نہیں کر سکتے. کھلے کرنے کے لیے بڑا نوٹ اٹھا لیا یا چھوٹے نوٹ اٹھا لیا اور بڑا رکھا ہے، جب علیحدہ کر لیا ہے تو یہ تبدیل بھی نہیں کر سکتے. چہ جائے کہ ہم دکان والے سے چیزیں خریدیں اور ان کو دیں، اب یہی پیسے ہی جب علیحدہ کر لیا یہی پیسے ہی ان کی طرف پہنچانے ہوں گے.